صبح سمن کی لیٹ آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ فجر کی نماز ادا کر کے تلاوت کی اور ایسی سوئی کہ اب آنکھ کھلی تھی۔ پریشان تو تب ہوئی جب بچے ہی بیڈ پر موجود نہیں تھے۔ فوراً چادر اوڑھ کر بیڈ سے اتری اور روم سے باہر جھانکا۔ کچن سے بچوں کی کھلکھلاہٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ دانیال جو گنگ کے بعد واپس آیا تھا، بچوں کو لاؤنج میں دیکھ کر حیران ہوا۔ اینجل آ گئے، اینجل آ گئے۔ فجر نے شور مچایا تو دانیال نے آگے بڑھ کر انہیں گود میں بھر لیا۔ ہے کڈس، اپنا انٹرویو تو کرواؤ یار، دانیال نے ان کے گال چوم کر کہا۔ تو دونوں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھے گئے۔ مطلب اپنا اپنا نام بتاؤ، میں اذان ہوں اور یہ فجر۔ اذان نے کیوٹ سے منہ بناتے اسے ضروری بات بتائی۔ دانیال بے حد متاثر ہوا۔ کتنی خوبصورتی تھی ناموں میں، یعنی اذان اور فجر۔ واہ، اور تمہاری ممی کا کیا نام ہے؟ وہ انہیں لیے کچن میں آیا اور ڈائننگ ٹیبل کی چیئرز پر بٹھایا۔ ممی کا نام سمن مما ہے، فجر نے بتایا۔ اینجل، اب دادو تو نہیں آئیں گی نا واپس؟ فجر نے سہم کر پوچھا۔ نو پرنسس، اب وہ واپس نہیں آئیں گی، کیونکہ اب اینجل ہے نا آپ کے پاس، آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ وہ اس کے پھولے گال چومتا بولا۔ جانے کیوں مگر آج اسے اپنا کچن مکمل سا لگا اور بچوں کے لیے وہ بہت حساس ہونے لگا۔ چلو جلدی سے بتاؤ، پرنس اور پرنسس کیا کھائیں گے؟ سچ اینجل، ہمیں اب بھی کھانا ملے گا؟ اذان کی آنکھوں میں انوکھی سی چمک آئی۔ دانیال نے اسے سینے میں بھونچا۔ یس مائی انویسٹنٹ بوائے، جب چاہو گے کھانا ملے گا۔ پھر دانیال نے ان کے لیے بریک فاسٹ بنایا اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کھیلتا رہا۔ سمن چادر سے منہ چھپائے کچن کے دروازے تک آئی، مگر دانیال کو وہاں دیا گیا۔ واپس مڑنے لگی جب فجر نے ہی دیکھ لیا اسے۔ مما، فجر نے پکارا۔ دانیال نے فوراً اپنا رخ سلیب کی جانب موڑ لیا۔ آپ ناشتہ کر لیں، میں نے بنا دیا ہے۔ میں اور بچے کر چکے ہیں، آپ یہاں کمفرٹیبل نہیں ہیں؟ میں آپ کو دوسرے گھر شفٹ کرنے والا ہوں۔ آج وہاں اندر صرف آپ کے پاس ایک میڈ ہوگی اور گیٹ پر گارڈز۔ میری پرمیشن کے بغیر کسی چڑیا کی بھی جرأت نہیں ہوگی اندر پر مار سکے، مگر میں بچوں سے ملنے آتا رہوں گا، آپ بس انہیں باہر بھیج دیا کرنا میرے پاس۔ وہ سکون سے کہتا سمن کو بے سکون کر گیا۔ آپ ہمارے لیے یہ سب کیوں؟ کیونکہ سکون مل رہا ہے مجھے۔ ایک عرصے سے بے سکون تھا، مگر اب یہ سب کر کے مجھے سکون مل رہا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ زیادہ ذہن پر زور دینے کی ضرورت نہیں، بس بچوں پر توجہ دیں، وہ کہتا وہاں سے نکلا۔ سمن نے پیچھے مڑ کر اس اینجل کی چوڑی پشت کو عقیدت سے دیکھا۔ یہ 3 دن پر لگا کر اڑ گئے، شہمن کی خوبصورت سنگت اور قربت میں۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور وہ گھر واپس آ گئے۔ رابی نے بھی دل کھول کر اپنی فرینڈز کے ساتھ انجوائے کیا، بلکہ گھر واپسی پر اس کا اچھا خاصا منہ لٹک گیا تھا کہ پھر وہی بور اور ٹف روٹین شروع ہونے والی تھی۔ آج دلاور اعظم، شازیہ بیگم، بی جان اور رابی شادی میں گئے تھے۔ لیٹ نائٹ فنکشن تھا۔ اعظم مینشن میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ یوں کہنا بہتر تھا کہ الو بول رہے تھے اور سوبی کو خواہ مخواہ اتنے بڑے گھر میں ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی جانی پہچانی گاڑی کی آواز سنائی دی تو دل کو سکون آیا۔ من ابھی ابھی آفس سے گھر لوٹا تھا۔ وہ کچھ دیر تو انتظار کرتی رہی کہ وہ ہمیشہ کی طرح پہلے اس کے پاس آئے گا اس کی خیر خیریت دریافت کرنے، مگر وہ نہیں آیا تو وہ سخت جھنجھلائی، بلکہ اسی جھنجھلاہٹ میں اب اپنے روم سے نکل کر اوپر والے پورشن پر بنے اس کے روم کی طرف گئی۔ ہلکے سے ڈور نوک کیا۔ یس کم آن،
آواز آنے پر وہ ڈور دھکیل کر اندر گئی۔ وہ جو پاؤں ٹیبل پر رکھے، سر صوفے کی بیگ سے نکالے، آنکھیں موندے لیٹا اپنی کپڑیاں سے ہلا رہا تھا۔ صوبی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ مجھے لگا آپ بھی شادی میں گئی ہیں۔ وہ سیدھا ہوا کیونکہ مما کہہ رہی تھی کہ آپ کو بھی ساتھ لے کر جائیں گی۔ جی وہ میں نے ہی منع کر دیا۔ میں شاید کمفرٹیبل نہ رہتی ادھر، آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ صوبی نے اس کی جانب دیکھا اور پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ شہمن کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا ہوا رانا صاحب؟ اصل بات بتائیں۔ اب وہ اپنی ٹون میں واپس آتا گہرا مسکرایا تھا۔ وہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ روحان سی ہوئی۔ من نے دانتوں تلے لب دبایا۔ نہ کرے رانا صاحب، کہیں میں آپ کے ڈر کا غلط فائدہ نہ اٹھا لوں۔ شہمن نے چھیڑا۔ وقت، سچویشن اور اپنا حلیہ دیکھا ہے آپ نے؟ صوبی اس وقت ریڈ کرتی اور ٹراؤزر میں تھی اور سکارف لاپرواہی سے لیا تھا جو کندھوں پر جھول رہا تھا۔ اوہ شروع ہو گئے آپ، جب تک رابی نہیں آئے گی میں تو نہیں جانے والی، اور مجھے پتہ ہے آپ کچھ نہیں کریں گے۔ اطمینان قابل دید تھا۔ شہمن نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھونچا تھا۔ کیوں آپ نے فرشتہ سمجھ لیا ہے مجھے؟ نہیں میری جان، آپ کے سامنے تو ایک معمولی سا سر پھرا پاگل عاشق ہے جو کبھی بھی مہک سکتا ہے، وہ خمار آلود لہجے میں کہتا۔ اس کے ہوش اڑا گیا۔ شہمن آپ رونگٹے تو اس کے تب کھڑے ہوئے جب کمر کے گرد حمائل ہاتھوں کی گرفت میں شدت آئی اور گردن پر ایک سلگتا نرم لمس محسوس ہوا۔ من پلیز۔ گردن سے کندھے کی طرف بڑھتا وہ لمس اسے پاگل کرنے کو تھا۔ صوبی 5 دن رہ گئے انکل آنٹی کو واپس آنے میں، اور کچھ دن آپ کے سیمسٹر فنش ہونے میں۔ صوبی میری جان، میں رخصتی چاہتا ہوں۔ شہمن نے اس کے بالوں میں منہ دیے، اس کے سر پر بم پھوڑا۔ آپ کے یہاں سے میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کے خیال نے ہی مجھے پاگل کر دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں آپ کا بھروسہ اور اعتبار جیت چکا ہوں۔ اب وقت ہے عشق کی معراج کو پا لیا جائے۔ آپ کو مستقل میری نگاہوں کے آس پاس رہنا ہوگا۔ وہ اصل بات نہیں بتانا چاہتا تھا صوبی کو کہ اسے کیا پریشانی ہے، سو گھما کر بات کر رہا تھا۔ سے یس صوبی، اس نے پھر اسے پکارا اور کمر سے ہاتھوں سے دباؤ بڑھا کر اسے متوجہ کرنا چاہا جو اکھڑتی سانس کے ساتھ بے حال سی تھی۔ من پلیز مجھے وقت دیں، وہ لفظ توڑ توڑ کر بولتی اپنی گردن پر محسوس ہوتے شہمن کے سلگتے لبوں کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ وہ میں آپ کو رخصتی کے بعد بھی دوں گا، مجھے اور اس رشتے کو سمجھنے کے لیے وعدہ کرتا ہوں۔ اب اس کے ہونٹوں نے صوبی کی شہرک کو ہلکے سے چھوا تو وہ مچل کر دور ہوئی اور بھاگنے کو پر تولنے لگی، مگر اس کی کلائی من کی گرفت میں تھی۔ سے یس صوبی، مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے اقرار کیجیے، پلیز چھوڑیں نا من۔ چھوڑیں گے تو ریٹرن میں لکھ کر دوں گی۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی تو وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ رانا جہانگیر اور سائمہ بیگم واپس آئے تو بہت جلد رخصتی کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی، اور وہ دن بھی آ گیا جب رخصتی ہوئی، مگر ایک سازش کے تحت جدائی بھی نصیب میں لکھ دی گئی، اور اب آگے دیکھنا یہ تھا کہ ان کی قسمتیں آگے کیا رخ اختیار کرنے والی تھی۔ آخر لکھا کیا تھا نصیب میں؟ کیا ہونا تھا، کیا کھونا تھا اور کیا پانا تھا؟ صوبی نے بھاری ہوتی آنکھیں زبردستی کھولی تھی۔ بکھرے کھلے بال، سلوٹ زادہ لباس، یوں لگتا تھا یہاں اسے زبردستی لائے جانے کی مزاحمت میں اس نے کافی ہاتھ پیر چلائے ہوں گے۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آنکھیں بھاری ہو رہی تھی۔ آنکھ کھولی، ادھر ادھر بمشکل دیکھا تو خود کو ایک چیئر سے رسیوں سے باندھے پایا۔ منہ پر ٹیپ لگا کر آواز کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت پرانا سا گھر لگتا تھا جو سامان سے خالی تھا۔ وہ ایک خالی روم میں تھی
जाले लगे थे धूल मट्टी से अटा घर। नायाब गुल ने यहाँ भी इसे बहुत बड़ा धोखा किया था। इसने दिमाग पर जोर दिया तो याद आता चला गया कि हुआ क्या था। इसे साइमा बेगम का फ़ोन आया था। वो बहुत परेशान थी कि एक मसला हो गया है, जल्दी आओ। वो ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर निकली थी। हालांकि इसके साथ गार्ड भी था, मगर वो गुदार निकला। घर का बेदी ने आपने इसकी मम्मा को मजबूर किया था। रो रो कर बताया कि सोबी मुझसे नाराज़ है, वो इधर मेरी बात नहीं सुनती। आप इसे यहाँ बुलाएं, मुझे इससे बात करनी है। फ़ोन पर नहीं बताना कि मैंने बुलाया है, क्योंकि फिर वो आएगी ही नहीं। अभी वो आधे रास्ते में थी जब गाड़ी एक झटके से रुकी थी, क्योंकि गार्ड ने ड्राइवर पर फायर कर दिया था। वो सही थी। गार्ड गाड़ी से बाहर निकलकर इसकी जानिब वाला डोर खोला था। मैम प्लीज़ बाहर आइए, मगर वो टस से मस न हुई। तो इसने करीब ही खड़ी ब्लैक शीशों वाली गाड़ी की विंडो पर नॉक किया था। इसमें से नशवान को निकलकर अपनी जानिब आते देख सोबी बिजली की सी तेजी से गाड़ी से निकलकर भागने वाली थी, जब नशवान ने इससे भी ज्यादा तेजी से भागकर इसकी कलाई दबोची। इसने भरपूर तौर पर मज़ाहमत की। छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेकर जा रहे हैं? मन छोड़ेंगे नहीं आपको? छोड़े मुझे, वो चलाएगी। नशवान इसे घसीटकर अपनी गाड़ी तक लाया था और इसके मुंह पर एक रुमाल रखा था, और इसके बाद इसे यहाँ लाया गया था। वो होश में आती बुरी तरह मचली। तभी दरवाज़ा खोलकर नशवान सुकून से अंदर दाखिल हुआ था। इसके सामने चेयर रखकर बैठ गया और गौर से इसे देखा। जो बिखरे से हुलिये में इसके सामने थी, तवातर से आंसू बह रहे थे। छोटी सी नाक सुर्ख हो चुकी थी। तुम जानती हो नायाब मुझे छोड़कर खुद ही चले गई है। वो ठहरे ठंडे ठाड़ लहजे में बोला, घबराओ नहीं, तुम्हारी तलाक करवाए बगैर तुम्हें अपने निकाह में लिए बगैर कुछ नहीं कहूँगा। इसीलिए मैंने तलाक के पेपर तैयार करवाए हैं। साइन कर दो तो मैं इसे ये भेज दूँगा। फिर बस कोर्ट में जाकर तुमने कहना है कि तुम्हें इससे तलाक चाहिए। नशवान ने सुकून से कहते इसके मुंह से टेप हटाई थी। और मैं ऐसा क्यों करूँगी? वो रोते फनकारी। ज़रा बताना पसंद करेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगा मैं ऐसा करूँगी? तुम ऐसा ही करोगी स्वीटी, वो खबासत से बोला। यू नो वट, इस घर में एक रूम है जिसमें जानती हो क्या है? मैं मर जाऊंगी मगर ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं मोहब्बत करती हूँ मन। शट अप, वो दहाड़ा। पूरी बात तो सुन लो स्वीटी। इस रूम में कॉकरोच का अनबार है जिसमें मैं तुम्हें फेंक दूंगा अगर मेरी बात ना मानी। वो फनकारा और सोबी के हाथ पैर खोल दिए। सोबी ने फटी फटी आंखों से इसे देखा था। इसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था। इसने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर ठीक है, इन पेपर्स पर साइन कर दो। आप जानते हैं कि ज़बरदस्ती इन पेपर पर साइन करवा लेने से नहीं होगी डिवोर्स, और अगर वो होते तो मुझे कभी बारम नहीं पहुंचाते। वो सिसकी। जब वो कोर्ट के ज़रिए तलाक देगा तब तो हो जाएगी ना? वो लापरवाही से बोला। नशवान के दिल को कुछ हुआ था, मगर इस वक्त नरमी दिखाकर नुकसान उठाना नहीं चाहता था। मैं नहीं करूँगी साइन। वो खौफज़दा सी अपनी बात पर डटी रही थी। रियली? तो चलो फिर मैं तुम्हें इसी रूम में फेंकूँगा। नशवान ने इसे बाजू से पकड़कर घसीटा था। नहीं, छोड़े मुझे, खुदा के लिए छोड़ दें, मैं मर जाऊंगी। मन किधर है? आप बचाएं मुझे। वो हलक के बल चलाती इसके साथ घसीटती चली जा रही थी। नशवान ने इसके मुंह से ये सुन गुस्से से पागल होते कॉरिडोर से गुजरकर एक रूम का दरवाज़ा खोला था, जिसमें वाकई काफ़ी सारे कॉकरोच रेंग रहे थे।
صوبی کے جسم سے جیسے جان نکلی تھی، اگلے خیال سے کہ نشوان اسے واقعی اس روم میں پھینکنے والا ہے۔ اس کی دل خراش چیخیں اس خالی گھر میں ایکو ہوائیں تھیں۔ نشوان نے اسے اندر دھکیلنا چاہا مگر وہ وہیں اس کے قدموں میں زمین بوس ہو چکی تھی۔ اسے افسوس ہوا، جھک کر اسے زمین سے اٹھانا چاہا۔ ہینڈز اپ! پیچھے سے رانا جہانگیر کی دھاڑ سنائی دی تھی۔ وہ پیچھے مڑا اور حیرت و صدمے سے گنگ رہ گیا کہ اس نے تو اپنی جان میں فل پروف پلان بنایا تھا اور اس تک اور صوبی تک کوئی پہنچنے نہیں والا تھا۔ رانا جہانگیر اور پیچھے کھڑے من اور دانیال اسے خونخوار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ من اور دانیال اس کی جانب لپکے تھے اور اسے دنگ کر رکھ دیا تھا۔ من صوبی کی جانب متوجہ ہوا تھا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا۔ پولیس والوں نے نشوان کو دانیال سے چھڑوا کر باہر گھسیٹا تھا۔ نشوان کو لے جایا جا چکا تھا۔ صوبی میری جان پلیز اٹھیں، شہمن اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ رانا جہانگیر نے اس کی نبض سن لی جو بالکل نارمل تھی۔ دانیال بھاگ کر باہر سے پانی لے آیا تھا۔ شہمن نے اس کے چہرے پر پانی کے چھنٹے مارے مگر پھر بھی اس پر غنودگی طاری رہی۔ شہمن نے اسے بازوؤں میں بھرا تھا اور اسے لیے باہر آ کر گاڑی میں ڈالا۔ وہ تینوں اسے لیے ہاسپٹل آئے تھے۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں وہ اس کے بیڈ کے پاس بیٹھا، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے، انہیں ہونٹوں پہ رکھے، بڑی گہری نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اسے اپنی لائف لائن کہتا تھا، وہ جو اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی۔ نشوان کی طرف سے دھمکیاں ملنے پر کیسے اس سے لاپرواہ رہ سکتا تھا؟ وہ شہمن تھا جسے خود سے جڑی اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا آتی تھی۔ وہ تو پھر اس کے جینے کی وجہ تھی۔ اسی لیے ہی شہمن نے صوبی کے لیے 2-3 گارڈ ایسے ہائر کیے تھے جن کا ان گارڈز کو بھی نہیں پتہ تھا، جو کہ بظاہر انہوں نے اپنی فیملی کے لیے ہائر کیے ہوئے تھے۔ بہت جلد ہی اسے 20 میں سے غدار گارڈ کو پتہ چل چکا تھا مگر اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ جب صوبی گھر سے نکلی تو وہ شہمن کی نگرانی میں تھی۔ جب نشوان صوبی کو لے کر گیا تو گارڈز بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ جب وہ گھر تک آیا تھا تو پریشان تھا کیونکہ گارڈز نے اسے بعد میں انفارم کیا تھا۔ اس نے رانا جہانگیر کو انفارم کیا۔ وہ سب سے پہلے نیاب گل تک پہنچے تھے جس نے بلا جھجک انہیں ساری ضروری انفارمیشن اور ثبوت دے دیے تھے نشوان کے خلاف کارروائی کرنے میں۔ نشوان نے اپنی طرف سے فل پروف پلاننگ کرتے ہوئے صوبی کو شہر سے بہت دور سنسان علاقے میں لے کر گیا تھا مگر وہ بھول گیا تھا کہ سامنے شہمن ہے جس سے اس کی چیز چھیننا ہی ناممکنات میں سے تھا اور وہ تو پھر اس کے وجود کا حصہ تھے۔ تب وہ بہت جلد اس کے گریبان تک پہنچ گئے تھے۔ اسے نیاب گل سے پتہ چلا تھا کہ نشوان نے صوبی کو کوئی پکس نہیں بھیجی تھی۔ وہ بڑی غور سے اسے دیکھے گیا جو اب آہستگی سے آنکھیں کھول رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، نہیں کروں گی سائن، آئی لو ہم، نہیں کروں گی۔ وہ ہوش میں آتے ہی بند آنکھوں سے بلکہ شہمن کے دل کو کچھ ہوا۔ صوبی پلیز رانا صاحب ایسے مت کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ من نے اسے خود میں بھونچا، اسے اب مکمل ہوش آ چکا تھا۔ تبھی وہ من کے سینے میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ من، وہ نشوان، وہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے صوبی، پلیز ڈونٹ کرائی۔ شہمن نے مخصوص انداز میں اس کی پیٹھ سہلا کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی جو وہ کچھ دیر میں ہی ہو بھی گئی۔ تبھی سب روم میں داخل ہوئے تھے۔ شہمن نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ سب اس کے ارد گرد جمع تھے اور اس کے بخیر و عافیت لوٹنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ سمن بھی بچوں کے ساتھ آئی تھی ہاسپٹل۔ رابی سے اور سب سے باتیں کرتی وہ کچھ ہی دیر میں نارمل ہو چکی تھی۔
जेल की सलाखों के पीछे वो सर झुकाए बैठा था। राणा जहांगीर के सामने जो इसकी माँ को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इसने नशवान की जिद और हठ धर्मी की कमर तोड़ते इसे पछतावों के अंधेरे में धकेल दिया था। जब अपनी माँ को इसने जहांगीर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगते देखा था। इसने खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद की थी और अपने आप सामने खड़ी तवातर से आंसू बहा रही थी। क्यों आई हो ने आप यहाँ? जाओ यहाँ से। जेल के अंदर जो इसके साथ थे वो इस अजीब सी नज़रों से घूर रहे थे। इसकी जानिब उठती गलीज नज़रों ने नशवान को आग लगाई थी। अभी और आज पता चला अपनी गैर तो इज्जत पर बात आए तो क्या होता। ने आप जाओ यहाँ से, देखो लोग कैसे देख रहे हैं तुम्हें, जाओ यहाँ से। वो दांत पीस कर बोला। तो नियाब ने इसे बेबसी से देखा। और यही काम जब तुम कर रहे थे नशवान, इसका क्या? मेरे मुहाफिज तो तुम हो जो अब जेल की सलाखों के पीछे हो। तो अब जब मेरे साथ बाहर ज़माने में सलूक करेगा तो क्या करोगे तुम? वो रोती हुई बोली। तो नशवान के जबड़े बूझ गए। वो खामोश रहा था। नेहा फिर आहिस्तगी से गोया हुई। नशवान, आई एम प्रेग्नेंट। नियाब ने इसके सर पर बम फोड़ा। व्हाट? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो झिझकता हुआ। अब क्या हंस ले और क्या रो ले, ये वाला हिसाब हो गया था। मुझे भी अम्मी के घर जाकर पता चला नशवान। मैं अब भी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे के सर से इसके बाप का साया उठे, इसीलिए मैं घर वापस जा रही हूँ। जाकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इसकी आंखों से फिर दर्द बहा। नेहा, मेरे घर जाओगी पर क्या मुझे माफ़ कर पाओगी? नशवान ने कहा। तो नेहा ने चौंक कर नशवान को देखा। तो क्या आपको आपकी गलती का एहसास हो गया? नेहा ने उम्मीद भरी निगाहों से इसे देखा। अभी नहीं बताऊंगा। तुम्हें लगेगा कि मैं सिर्फ लफासी कर रहा हूँ, बाहर आकर बताऊंगा। वो सुकून से बोला। नेहा को भी कुछ सुकून आया। राणा जहांगीर के खास आदमी ने इनकी ये बातें सुनी थी और राणा जहांगीर तक पहुंचाई थी। वो सब आजम मेंशन में थे और आज एक और ख़ास बात ये हुई थी कि समन, दानियाल और बच्चे भी आजम मेंशन शिफ्ट हुए थे। दानियाल ने समन के बारे में तमाम हकीकत पहले ही सबको बता दी थी। अब क्योंकि वो दानियाल की ज़िंदगी का अहम हिस्सा थी तो सब ने ही इसे खुशदिली से खुशामदीद कहा था। एक रौनक सी थी जो आजम मेंशन में उतर आई थी। डिनर करके सब लेट नाइट बातें करते रहे। सोबी के जो मेंटली डिस्टर्ब थी सो वो जल्द ही अपने रूम में चले गई। महफल बर्खास्त हुई तो सब अपने अपने रूम में चले गए। दानियाल समन को लिए अपने रूम में दाखिल हो गए। फजर एक्साइटेड सी थी। पापा, ये हमारा घर है ना? अब हम यहीं रहेंगे ना? बिल्कुल बेटा, सबसे पहले ये तुम्हारी मम्मी का घर है, फिर हम लोगों का, दानियाल ने शरारत से कहा। तो समन मुस्कुरा दी। रूम में आकर दोनों ने बच्चों को सुलाया था, फिर साथ वाले रूम में खुद आ गए। दोनों रूम्स के बीच बड़ी विंडो थी जहाँ से आर पार नजर आ जाता था। दानियाल बेड पर नींदराज थे। समन ने इसके सीने पर सर रखा हुआ था। दानियाल आहिस्तगी से इसके बालों में हाथ फेर रहा था। अब समन की मुसलसल काउंसलिंग और इलाज के बाद वो काफ़ी बेहतर थी। कुछ दानियाल इसका बेहद ख्याल रख रहा था। दानियाल, अगर सोबी ना मिलती तो आप लोग सोबी को भी तो नहीं गलत समझते। जाने इसके दिल में क्या आई तो वो पूछ बैठी। दानियाल शर्मिंदा सा हुआ। तुमने ये क्यों पूछा समन? पुरानी बातें भूल जाओ जान, बस मेरे बारे में सोचा करो। दानियाल ने मजीद इसे अपने करीब किया तो वो मुस्कुरा दी। इतने साल सिर्फ आपके बारे में ही तो सोचा था। वो इसकी शर्ट के बटन से खेलती बोली। आहा, क्यों सोचा मेरे बारे में?
دانیال نے اس کی گال سہلاتے پوچھا۔ تو وہ سرخ پڑ گئی۔ مجھے نہیں پتا۔ سمن نے اس سے چھپنے کے لیے اسی کے سینے میں منہ دیا تو وہ دانیال ہنس دیا اور اس کے وجود کو خود میں سمیٹ لیا۔ شہمن روم میں آیا تو وہ روم میں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ باہر آئی تو من کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ بلیک ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں وہ گیلے بالوں سمیت باہر آئی تھی۔ شہمن کی خود پر مرکوز نگاہوں سے گھبرائی۔ وہ اپنے کپڑے لیے واش روم گیا اور کچھ ہی دیر بعد بلیک ٹراؤزر اور بلو شرٹ میں باہر آیا۔ وہ اپنے بال ڈرائی کر اب بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے صوبی، آپ ابھی تک پریشان ہیں؟ اس کے کہنے کی دیر تھی جب صوبی ایک مرتبہ پھر رو دی تھی۔ یہ کیا؟ ہاں؟ شہمن نے اس کی کمر کے گرد بازو حامائل کیا اور نرمی سے اسے خود میں سمیٹ کر بیڈ پر آیا۔ وہ روتی رہی۔ شہمن نے غبار دھل جانے دیا۔ بتائیں بھی ہوا کیا؟ آپ کو پتا ہے میرے ساتھ کیا کیا ہوا؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ کیا ہوا؟ شہمن بھی جاننا چاہتا تھا۔ اس نے کہا میں ڈیورس کے پیپر پر سائن کر دوں۔ میں نے انکار کیا تو کہا میں تمہیں اس روم میں پھینک دوں گا جس میں کاکروچ ہیں، اور وہ پھینکنے لگا تھا مجھے۔ وہ پھر ہراساں ہوئی۔ شہمن کے سامنے بیٹھی وہ سوں سوں کرتی اس کی بیک بون میں سرسراہٹ کر گئی تھی۔ اور میری رانا صاحب نے انکار کیوں کیا تھا؟ وہ جو کھڑکی کے پار کھڑا اس کے منہ سے آئی لو ہم سن چکا تھا، اب اپنے سامنے اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ بیکاز وہ روانی میں بتانے لگی، پھر زبان پر بریک لگ گئی۔ کچھ سامنے والے کی نگاہیں اور پھر کمر کے گرد حامائل سرسراتے ہاتھ۔ چلے میں ہی آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں رانا صاحب۔ بیکاز یو لو می، اطمینان سے کہتا اس کے کندھے پر سلگتے لب رکھتا۔ وہ اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے ایسا ہی بولا؟ توڑ کر لفظ ادا کرتی اس کا حلق خشک ہوا تھا۔ سن لیا تھا، اب ادھر میرے سامنے مجھے کہیے رانا صاحب، فرمائش کی گئی۔ شہمن کے لبوں نے اس کی گردن پر سفر جاری رکھا۔ اس نے بے حال ہوتے نفی میں گردن ہلائی۔ تب شہمن نے ہلکے سے لبوں سے اس کے کان پر کاٹا تو وہ اچھل ہی تو پڑی۔ شہمن پلیز۔ اب شہمن نے اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر حاوی ہوا تھا اور دلچسپی سے اس کا لال قنداری ہوا چہرہ دیکھا، آنکھوں کو چوما۔ بتائیں نا پلیز صوبی۔ اس کی سلگتی نگاہیں اپنے ہونٹوں پر محسوس کر صوبی نے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ نہ کیا کرے رانا صاحب۔ شہمن نے اسے کندھوں سے نرمی سے تھام کر اپنے روبرو کیا اور چن پر اپنے لب رکھے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کی، تبھی وہ اس پر جھکا تھا اور ان لبوں کی گداز نرمیوں کو اپنے روح تک میں اتارتے انہیں محسوس کیا تھا۔ شہمن نے فاصلے سمیٹ کر اسے مزید خود میں سمیٹا تھا۔ آج مزاحمت نہیں تھی، جس کا مطلب وہ اس کی محبت کو معتبر کر کے اسے قبول کرنے کا خراج بخشنا چاہتی تھی۔ شہمن کی قربت سلگتی رگ و جاں میں اترتی محسوس ہوئی تو وہ بے تحاشا گھبرائی۔ شہمن نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی۔ آج اس نے خود اس کی پیش قدمی قبول کی تھی، اسی لیے محبت کی شدتوں سے اس کا دامن بچا پانا ناممکن تھا۔ وہ 2 دن سے اپنی مما کے پاس تھی اور شہمن ماہی بے آب کی طرح تڑپا تھا۔ آج بڑے پیمانے پر شہر کے بڑے ہال میں ولیمے کا فنکشن تھا۔ سب کی رضامندی سے رانا جہانگیر نے نشوان پر سے کیس واپس لے لیا تھا اور وہ نیاب گل کے ہمراہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے دبئی چلا گیا تھا۔ سب نے روکا مگر اس نے کہا کہ وہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا، سو جانا چاہتا ہے، تو سب نے انہیں جانے دیا۔
वलीमे का फंक्शन बखैर व आफियत इख्तिताम पजीर हो चुका था। समन हजाब से नकाब किए ही शाजिया के साथ रही और हर कदम पर इनका हाथ बटाया था। सब थके हारे घर आए थे। सोबी को इसके रूम में पहुंचा दिया गया था। आज वो फिर ब्राउन अरूसी लिबास में अपने कमरे में इसका इंतज़ार कर रही थी, मगर आज वो जल्द ही सबसे जान छुड़ाकर राबी और सारा को इनके मांगने से पहले ही नोट थमाकर रूम में चला आया था। सब ने काफ़ी होटिंग की, मगर इसे परवाह नहीं थी। अभी 10 बजे थे और वो रिलैक्स सी बैठी, बल्कि सोने की तैयारी में थी, ये सोचकर कि मन तो लेट आने वाला है। अभी नींद रास हुई थी कि कमरे का डोर खुलने और बंद होने की आवाज़ आई, तो वह गड़बड़ा कर उठ बैठी। आज कहाँ राना साहब, आज तो अगले पिछले तमाम हिसाबों किताब बाग करने की रात है। आप कहाँ की तैयारी करने लगी हैं? इसने बेड के करीब आते छेड़ा तो सोबी की हथेलियां पसीने से भीग गई थी। बिल्कुल इसके सामने बेड पर बैठकर अपनी पॉकेट से एक मखमली डबियाँ निकाली थी, जिसमें से रिंग निकालकर इसके खूबसूरत हाथ की जीनत बनाई। झुककर इसके हाथ पर मोहब्बत की मेहर सबत की और कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके इसे खुद में समेटा। राना साहब, क्योंकि 4 जलाद वापिस आ रहे हैं तो आप भी बहुत बड़ी जलादानी बन गई हैं। जालिम, क्यों क्यों? वो उछली। मैं कहाँ से जालिम लगती हूँ जी आपको? और ये 4 जलाद कहाँ से आ गए? आ नहीं गए, आने वाले हैं। और जालिम तो आप पूरी की पूरी हैं, जो अभी तक मुझे वो 3 मैजिकल वर्ड नहीं बोले तो अब बोल देती हूँ। मगर आप ज़रा सा पीछे हटे, मुझे शर्म आती है। वो इत्मीनान से बोली, शहमन की खुशी दे दीनी थी। कैसे हैं आप? सोबी ने 3 मैजिकल वर्ड्स बोलकर दांतों तले लब दबाया और बेड से नीचे उतरकर कहका लगाती परे भाग गई। सोबी, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। वो दांत पीसकर इसकी जानिब लपका। नो नो शहमन, वो 3 वर्ड्स बोले बगैर अब मेरा हशर बिगाड़ देते हैं। तो बोल दिया तो फिर क्या करेंगे? वह जल्दी से घबराहट में बोल तो गई, मगर फौरन दांतों तले अपनी चलती ज़ुबान को दबाकर ब्रेक लगाई थी। शहमन ने दिलचस्पी से इसे देखा और आगे बढ़कर अपने बाजुओं में भरा। शहमन प्लीज़, वो रोहानसी हुई। नो मेरी जान, आज तो वैसे अगले पिछले हिसाब बाग करने हैं, और आपने तो इतना बड़ा इल्ज़ाम भी रख दिया मेरे सर पर। सो इस इल्ज़ाम की कुछ तो लाज रखनी है ना? वो बेहद शरारत से कहता इसीलिए बेड पर आया था। लम्हा ब लम्हा पिघलती रात में शहमान ने इसे पोर पोर अपनी मोहब्बत और इश्क की बारिश में भिगोया था। चंद माह बाद हॉस्पिटल के सर्द से रूम में वो नडाल सी लेटी थी। करीब ही शहमान अपनी गुलाबी सी गुड़िया को गोद में लिए बैठा था। थैंक यू सो मच मेरी जान, मुझे इतना बड़ा तोहफा देने के लिए, मुझे अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत से नवाजने के लिए। इसने मुस्कुराकर मन को देखा। शहमन ने नरमी से अपनी जान का टुकड़ा अपनी जान को दिया। सोबी की आंखों में नमी बह आई। अपनी बेटी को अपने बाजुओं में लिया। मन, ये हमारी बेटी कितनी क्यूट है। वो इसे देखते ही सब दर्द तकलीफ़ें भूल गई। यस शहमन की जान, ये हमारी बेटी मेरी जान के वजूद का हिस्सा। शहमन ने सोबी के सर पर लब रखे। वो हूबहू अपनी माँ जैसी थी। सोबी, आज तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी जान। मैं शहमन दिलावर आज़म इस हॉस्पिटल में मौजूद हर शय को गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ कि मैं तुमसे बेपनाह बेइंतहा इश्क करता हूँ। कभी तुम्हारी और अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। सोबी इस इंसान को आंसू भरी आंखों से देख रही थी। बोली, मन, मैं सोबिया शहमन दिलावर इस बात का इतराफ़ करती हूँ कि मुझे आपसे इश्क है। आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द हैं। आपसे पहले ना कोई था ना होगा। आपसे ही मैं हूँ। बाहर खड़े सब नफूस इनको इश्क का इतराफ़ करते देख रहे थे।
شاہمن ہم اس کا نام مرحا شامن دلاور رکھیں گے۔ شیور میری جان۔ شاہمن نے باری باری اپنی جان اور ننھی پری کو چوما۔ سب اندر آئے تھے، ہر کوئی اس پری کو جو جونیئر سوبی لگ رہی تھی اپنی گود میں لینے کو بے چین تھا۔ منظر مکمل تھا، ہر چہرے پر خوشی و شادمانی تھی۔ چاہت و محبت نے ان کی زندگیوں کو مکمل کر دیا تھا۔